السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج 15 جمادی الاول 1447 ہجری، جمعے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 16 تاریخ جمادی الاول 1447 ہجری، جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے۔ اور 7 نومبر 2025 فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے، قرآن تمہاری زندگی کا راستہ ہے، جو ہمیشہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الانعام آیات نمبر 153۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ الفتح آیات نمبر 15۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دے۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے تو کچھ لوگ آ کر اس پر دعویٰ کرتے کہ یہ نعمت میں ہم حصہ داری دیو۔ کچھ بھی نہیں، یہ نعمت میں انہیں حصہ داری چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ جو محنت مشقت ہم کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے نہیں، اللہ کی رضائی کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، ہم اس لیے اللہ کے پاس دوڑے دوڑے بھاگتے، اللہ کی نعمتوں سے جڑتے۔ ہم یہ مال و دولت کے لیے نہیں بھاگتے۔ جب ہمیں کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ آ کر اس پر دعویٰ کرتے تو اگر ہم انہیں دے دیں گے یہ تو کبھی اللہ کی طرف نہیں دوڑیں گے۔ یہ بس ایسے ہی بیٹھ کر، یہ گندے سیاسی لوگ ایسے ہی بیٹھ کر آپ کے محنت کے ٹیکس کے اوپر یہ راج کریں گے۔ تو آپ اپنا عہدہ سمجھیے، اللہ کی نعمتوں سے جڑ کر اللہ کی نعمتیں جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس میں گندے سیاسی لوگوں کی حصہ داری نہ بنائیے۔ آپ اس سے کیسا بچ سکتے ہیں؟ یعنی اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، قرآن شریف کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر علم حاصل کریے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر محنت اللہ کی نعمتوں کے سامنے آپ ظاہر کر دیجئے۔ بس اللہ آپ کو سمجھداری عطا کر دیں گے، یعنی آپ اپنے ووٹ کا استعمال کر پاؤ گے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ اپنا استعمال کریے۔ اس حکومت میں آپ اپنا جو سب سے قیمتی ایک عہدہ ہوتا ہے ووٹ کا، یعنی یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے، حکومت نہیں، ان کے پاس غلامی ہے۔ جتنے ان کے سر پہ بال نہیں ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ کہ یہ غلام ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں۔
یہ حقیقت ہے. آپ اپنے کام میں اگر جا کر ووٹ ڈالو گے تو آپ انہیں کہہ پاؤ گے کہ آپ نے انہیں ووٹ دیا ہے تو یہ ہے کام، اسے کریے. جب آپ ووٹ ہی نہیں ڈالو گے تو آپ انہیں کہو گے کہ یہ کیا کرے گے، یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسا ہی کہوں گے آپ. کیونکہ یہ لوگ آپ کے ووٹ سے نہیں آگے آتے، یہ لوگ اپنی بے معنی سے آگے آتے ہیں. ہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اپوزیشن مارکیٹ میں کہہ رہی ہے کہ سینٹرل میں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس دھاندلی کا فل سٹاپ نہیں لگا پا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بھی چاہیے یہ دھاندلی. اگر اس دھاندلی کا حل اگر دیکھنا چاہیے ہمیں تو ووٹنگ کے بعد ہمیں 1 ویک تک ڈکلیئر کر دینا چاہیے کون جیتا، لیکن اس کے بعد میں ووٹ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے 1 منتھ تک. ہاں جس طرح کیمپیننگ کی جاتی ہے اسی طرح ووٹوں کو بھی پرکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کس نے ووٹ ڈالا کیمرے کے ذریعے. ہاں کچھ غلط کام تو نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، کچھ غلط اڈا تو نہیں چل رہا ہے وہاں پہ. ہم حقیقی ڈیموکریسی کو لوگوں سے جوڑ رہے ہیں. کیوں ہم اس چیز کو چھپائیں گے؟ جن کی دھاندلی ہوگی وہی چھپائیں گے، لوگ تو نہیں چھپائیں گے. نہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے جا کر وہاں پہ. اگر وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ہم نے نہیں ڈالا ہی کہیں گے. تو ہم ان کے ووٹ کو ڈیڈکٹ کر کے کونے میں پھینک کر اصلی ووٹوں کو کاؤنٹنگ میں لائیں گے، اور اسی سے بنیادی حقیقت نمائندے چن کر آئیں گے. اور ان سے کام کیسا لیں گے؟ جب پبلک اپنے حق کو پہچانے گی تو کام کروا پائے گی. جب پبلک اپنے حق کو نہیں پہچانے گی تو کام کیسا کرے گی؟ تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ حقیقت کو پہچانیے، آپ اپنے عہدے کو جانیے. سب سے بڑا عہدہ ہے، حکومت چلانے والی پبلک ہی ہوتی ہے، پبلک کے لیے یہ حکومت بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ آپ لوگوں کو نیوز کے ذریعے الجھاتے ہیں. تو آپ نہ الجھیے، اپنی فیصلے کو اپنے ساتھ جوڑیے، ووٹنگ کے جڑ جائیے ووٹنگ سے. اگر آپ نہیں جڑیں گے تو یہ لوگ اسکیم کریں گے. کیسا اسکیم کریں گے؟ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا بغیر وہاں پہ ووٹ پڑ جائے گا. جو آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے، آپ کے لوکیشن میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں پہ آ کے آٹومیٹکلی ووٹ ڈال دیں گے. کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو رہا ہے. میں یہی کہوں گا کہ جیتنے کے بعد بھی لوگوں کے کچھ ووٹ پلٹے جا رہے ہیں، یعنی سیٹلمنٹ ہو رہا ہے. جیتنے کے بعد لوگ کچھ ڈیل کر سیٹل کر رہے ہیں، یعنی ہاری ہوئی پارٹی کو جیت دے رہے ہیں. یہ کیسا ہو رہا ہے؟ یہ کیسز کے سیٹلمنٹ سے ہو رہا ہے، اور مشین کی دھاندلی سے ہو رہا ہے. تو اسے پہچانیے. اسے پہچان کر جب ہم صحیح فیصلے لینا سیکھیں گے تو آگے بڑھ پائیں گے. اور جب ہم جان لیں گے کہ انہیں کیسا کام پر لگانا ہے تو ہم انہیں ان کی اوقات دکھا سکیں گے. اور آگے بڑھتے رہیے. آپ جب انہیں ان کی اوقات دکھاؤں گے تو آپ کا حق اس مارکیٹ میں زیادہ بڑھ جائے گا. تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، اپنے حقوق کو پہچانیے، یہ سیاسی کھیل کو پہچانیے اور اسے ہرائیے. ہاں ہم ہرا سکتے ہیں، کہیے اور آگے بڑھیے، اور بہت آسانی سے ہرا سکتے ہیں. 1-2 دن کی وجہ سے یا 1 مہینے کی وجہ سے آپ اپنے 5 سال بے وقوفی میں چھوڑیں گے؟ نہیں. آپ سمجھدار ہو، میں جانتا ہوں، بس آپ کی سمجھداری استعمال لائق ہونی چاہیے. بس یہی ایک کنیکشن دینا چاہیے، بس ساری ڈیل ہو جائیں گی. اور انہیں بھی وارننگ کر رہا ہوں، تم لوگ اگر ووٹنگ کے بعد میں ڈیلنگ کرو گے یہ اچھا نہیں ہوگا. جو پبلک جسے سپورٹ کر رہی ہے، تم لوگ اگر ہار رہے ہو تو ہار کو قبول کریے، جیت رہے ہو تو کام کریے. جھوٹی حقیقت کو، جھوٹی کھیل کو لوگوں سے نہ جوڑیے. جھوٹ کھیل کو حقیقت میں کنورٹ کر نہ لوگوں سے جوڑیے. یہی کہنا چاہتا ہوں. اور
نیک مسلمان مخلوق آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سیاسی کھیل حیدرآباد میں آپ پر کیسا ٹکے ہوا ہے. تو آپ نے حقوق کو پہچانیے, اپنی حقیقت کو جانیے اور اپنے نمائندوں کو پہچانیے. باطلوں کے ساتھ نہ جڑیے, حقیقی لوگوں کے ساتھ جڑیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. غزہ کے مسلمان بھائی بہن, فلسطینی مسلمان بھائی بہن, یمن کے مسلمان بھائی بہن, ایران کے مسلمان بھائی بہن, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اللہ کی رحمت نعمت آپ پر برستی رہے, آمین ثم آمین. اور جو مخلوق جو نیک مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے, ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک مسلمان مخلوق آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.